والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و سامعین، یہ سورہ قرآن کریم کی مختصر اور چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے. سب سے چھوٹی سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اس کے بعد اگر کوئی سورہ ہے قرآن میں مختصر تو یہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں زمانے کی قسم فرما رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی اے محبوب، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. سورہ مبارکہ کا آغاز رب تبارک و تعالی نے قسم کے ذریعے فرمایا. مختلف مقامات پر کہیں رب شہر مکہ کی قسم فرماتا ہے تو کہیں لیل و نہار کی قسم فرماتا ہے. ہم اگر کسی بات کو یقینی مرحلے میں اور اس بات کو تیقن کے مرحلے میں پہنچانے کے لیے بات کرتے ہیں تو قسم کھا کر ہم بات کرتے ہیں. اور جب بندہ قسم کھا کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ یہ بتلانا وہاں مقصود ہوتا ہے کہ اس بات میں صداقت کمال درجے کی ہے، یعنی بات جو وہ کہہ رہا ہے وہ بات جھوٹی نہیں. یہ بندوں کا معاملہ ہے کہ بندہ یقین دلانے کے لیے اپنی بات کا، اپنے قول کا، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، اور لوگ تب جا کر اس کی بات کا پوری طریقے سے یقین کرتے ہیں. لیکن کیا رب کسی بات کے یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کا محتاج ہے؟ کلام میں تو، قرآن میں تو بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے، عروج ہے، معنی ہے. ہر لفظ قرآن کا اپنی صداقت پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن کریم کا لفظ و لفظ، حرف و حرف، ایک ایک حرف قرآن کا سچا. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے والعصر کہہ کر اپنے کلام کا آغاز کیوں فرمایا؟ قسم ہے زمانے کی اے محبوب، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو معاذ اللہ کیا یقین دلانے کے لیے کہ انسان نقصان میں ہے، انسان کا ہر لمحہ خسارے میں ہے، اس بات کے لیے رب قسم فرماتا ہے کہ تم یقین کر لو؟ نہیں، یہاں رب کو قسم کھانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں. اس بات کو کہ ہر لفظ قرآن کا سچا ہے،
اور اللہ کا کلام یقیناً لفظ و لفظ، حرف و حرف صادق رہتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو پھر رب نے قسم کیوں فرمائی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ رب جہاں بھی قرآن کریم میں جہاں جہاں قسم فرماتا ہے، وہاں قسم سے مراد اس لفظ کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے، تاکید کرنا مقصود ہوتا ہے، وزن ڈالنا مقصود ہوتا ہے، اہمیت کو بتلانا اور جتلانا مقصود ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب قسم فرماتا ہے، قسم ہے محبوب، قسم ہے زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے، والعصر کی کہ معنی و تفسیر۔ اب انسان خسارے میں کیسے ہے؟ انسان نقصان میں کیسے ہے؟ اور کون لوگ خسارے میں ہیں؟ کن کے لیے نقصانات ہیں؟ کن لوگوں کے لیے خسارہ ہے؟ آپ یقین جانیں، ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں نا، اگر کسی شخص کا مال میں اسے ہر دن نقصان اور خسارہ ہو رہا ہو، تجارت میں ہر دن اس کے نقصان ہو رہا ہو، تو انسان کس طرح بے چین ہو جاتا ہے، واقع سے باہر ہو جاتا ہے، انسان کنٹرول میں نہیں رہتا کہ وہ جس چیز کی تجارت کر رہا ہے، وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے، وہ جس چیز کا سودا کر رہا ہے، اس میں دن بدن نقصانات ہی نقصانات ہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تب وہ شخص بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، مزمحل ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کا حل پر ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ اوقات، یہ نکلتے ہوئے سورج اور یہ ڈوبتے ہوئے سورج ہمیں بتا رہے ہیں، یہ لمحات ہمیں دستک دے رہے ہیں ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر۔ یہ ایام ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دن جو ہمارا دن ہے، یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ نکلنے والا آج کا سورج، یہ کل پلٹ کر پھر نکلے گا، مگر یہ آج نہیں ہوگا، وہ کل ہوگا۔ یہ لمحات جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ دن کے ایام جو ہمارے گزر رہے ہیں، یہ ہماری عمریں جو گھٹتی جا رہی ہیں، یہ ہماری عمریں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ سال مناتے ہو، نیا سال آ رہا ہے، دنیا کے لوگ نئے سال کا جشن منائیں گے، دنیا دار، لیکن ہمارے بھائی بھی نئے سال کی آمد پر اب مبارکبادی اور پھر وہ رقص و سرور و ناچ اور گانے اور ڈانس، اور پھر نہ جانے کیا کیا خرافات، شراب و کباب، بے شمار خرافات جنم لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی یہ چند لمحے کے لیے ہے، ہم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے ہیں، کوئی 60 سال 70 سال 100 سال، اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہم سمجھ کر اسے مناتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہمارا اتنا سال پورا ہو گیا، اب نئے سال میں ہم قدم رکھنے والے ہیں۔ عمر کا 1 سال ہو گیا، 2 سال گزر گیا، زندگی کے 3 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، برتھ ڈے مناتے ہیں، بظاہر خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ 10 سال ختم ہو گیا؟ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہماری زندگی کا 10 سال کم ہو گیا، 20 سال کم ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہماری زندگی تو گھٹ رہی ہے، آپ عمر میں بڑھ رہے ہو، زندگی کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، عمر کا لمحہ آپ کا ختم ہوتا جا رہا ہے، قبر کے اندھیری کوٹری کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کی تاریکی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے ہماری زندگی کی مثال کسی نے بڑی اچھی دی، اور بڑی بات سمجھ میں آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی مثال اس برف فروش کی طرح ہے جو بازار میں برف بیچ رہا ہے، اپنے ٹیلے پر، اپنے ٹھیلے پر وہ برف بیچ رہا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگو میرے مال کا خسارہ ہو رہا ہے، جلد سے جلد میرے مال کو لے لو۔ یہی ہوتا ہے نا، برف پگھلتا رہتا ہے تو اس برف فروش کو خدشہ لگا رہتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا مال، میرا سامان پگھل نہ جائے، میں جس چیز کا تجارت کر رہا ہوں، جو چیز بیچ رہا ہوں، وہ ختم نہ ہو جائے، تو اب وہ بے چین رہتا، بے قرار رہتا ہے، بے چینی بڑھتی جاتی ہے، جو آگے بڑھتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے اور اس کا سامان بکتا نہیں، تو اب برف پگھلتا جاتا ہے، برف جو وقت گزرتا ہے برف پگھل رہا ہوتا ہے، اور اسے حیبت رہتا ہے، خوف رہتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سارا برف ہمارا پگھل نہ جائے۔ یہ سودا ہے، اعلان کرتا ہے، ڈرتا ہے، وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ کہیں ہمارا سودا، کہیں ہمارا سامان یہ ختم نہ ہو جائے، پگھل نہ جائے۔ علماء فرماتے ہیں ہماری زندگی کی مثال اس برف کی طرح ہے، ہماری عمر کی مثال اس برف فروش کی طرح ہے، اس برف کی طرح ہے جو ہماری عمریں گھٹ رہی ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قبر کی اندھیری کوٹھری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ، ہم خوش ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری زندگی بھی اس برف کی طرح ہے جو ہر دن گھٹ رہی ہے، ہر دن کم ہو رہی ہے، عمر کا حصہ ہر دن ہمارا جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم برف فروش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں برف فروش کو بیچتے ہوئے دیکھ کر ہمیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، رب فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان ہے، انسان تم خسارے میں ہو، جس طرح برف پگھل رہا ہے تمہاری عمریں بھی گھٹ رہی ہیں، عمر کا وہ حصہ ختم ہو رہا ہے ہمارے، ہم بے چین ہیں، ہم تو خوشیاں منا رہے ہوتے، ہم تو برتھ ڈے میں کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، سال کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن برادران ملت اسلامیہ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر ہے،
برف بیچنے والے برف جب پگھلتا ہوا دیکھ کر انسان اسے سمجھ لے کہ اس کی زندگی کا اسی طرح ایک حصہ کم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، نقصان میں خسارے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ اب یہ بات ہے کہ نقصانات کس کے لیے نہیں ہیں؟ اب خسارے میں کون انسان نہیں ہے؟ نقصانات میں کون لوگ نہیں ہیں؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو کامل مومن ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا ایمان مستحکم ہے، جو اللہ اس کے رسول پر جن کا ایمان مضبوط ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم سے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو لگا لیا ہے، وقف کر لیا ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان کا۔ زبان سے اقرار، صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق بھی کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اگر جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان ہوتا تو ابو جہل بھی مومن ہوتا، عتبہ بھی مومن ہوتا، شیبہ بھی مومن ہوتا، ابو لہب بھی مومن ہوتا، وہ سارے مشرکین جنہوں نے ایمان نہیں لائے وہ مومن ہوتے، اس لیے کہ وہ تو نبی پاک کو جانتے تھے، وہ پہچانتے بھی تھے، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں، جاننے اور پہچان کر، جان اور پہچان کر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ تو نبی کو ایسے جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن جاننے اور پہچاننے کا ایمان نام نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو مشرکین سارے جانتے اور پہچانتے تھے، اور اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو وہ لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ کیسی مثال دیا اللہ نے قرآن میں، اپنے بچوں کو جس طرح بچوں کی انہیں معرفت تھی، بچوں کو وہ جانتے اور پہچانتے تھے، اپنے اس طرح نبی کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن جاننے اور پہچاننے سے وہ مومن نہیں ہوئے، انہوں نے مانا نہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام رب کی ربوبیت کو اور نبی پاک کی رسالت کو دل سے تصدیق کیا، مانا، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان، وہ مسلمان کامیاب ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصانات میں وہ نہیں ہیں، خسارے میں وہ نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا۔ نیک عمل، ایمان بھی لانا اور نیک عمل بھی کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، حق پر یقین رکھا، حق کو مانا، حق کو اپنایا، حق کو تسلیم کیا، حق بات کو اپنی زندگی میں ڈھال دیا، حق کو تسلیم کیا، یقین جانو کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں۔ امام قرطبی نے جہاں وَتَبَاسُوا بِالْحَقِّ کی 3 تفسیر بیان فرمائی،
وہاں یہ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوتیں کی ہیں، قرآن پاک کے احکامات کو عام کیا ہے، قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، حق بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے، حق پر عمل کیا ہے، تو یقین جانو وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ یہ حق بات، یہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، پیغام قرآن ہے، قرآن کا میسج ہے، قرآن کے پیغامات ہیں، قرآن کی دعوت ہے، قرآن کی اشاعت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے احکامات ہیں، قرآن کے مفاہیم ہیں، قرآن کریم کے وہ سارے احکامات ہیں جس پر بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب و کامرا کر لیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور فرمایا صبر جس نے کر لیا۔ 4 چیزیں آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی، ایمان فرمایا گیا، عمل صالح کی تلقین فرمائی گئی، اور پھر حق کو اپنانے اور حق کی اشاعت اور حق کے پیغام کو عام کرنے اور حق پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا کہ تمہارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، زندگی میں صبر آئے۔ یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے، زبان سے برا بھلا کہہ دیتا ہے، زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے، لیکن جو انسان مصیبت پر صبر کر لیتا ہے، راہوں میں مصیبتیں آئے صبر کر لو۔ صحابہ کو گرم ریتوں پر گھسیٹا گیا، جسم پر نیخیں مار دیے گئے اور کیلے ٹھوک دیے گئے، اللہ اکبر، مگر میرے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس صحابہ نے اسلام پر دامن اسلام سے نبی پاک کی غلامی کا دم بھرتے رہے، حق کا نعرہ لگاتے رہے، انہوں نے صبر کیا اور اپنے دامن کو صبر سے لبریز فرمایا، ناشکری نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام، میرے آقا کی ساری زندگی آپ نے سیرت پڑھی کہ کس طرح کفار و مشرکین نے ستایا، راہوں میں کانٹے بچھائے، لیکن مصطفیٰ نے صبر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے سر پر سے آرا چلا دیا گیا اور پورا جسم آپ کا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، آرے چلا دیے گئے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ آپ اندازہ لگاؤ، لیکن انہوں نے صبر کیا، آہ نہیں کی۔ انسان کامیاب وہ ہے، کامرا وہ ہے، ہم اپنی زندگی میں خرافات سے کو دور کریں، ایمان رسول اللہ کی سیرت و سنت کو اپنائیں، دامن مصطفیٰ سے قریب ہو جائیں اور نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں، حق بات کو، حق چیز کو تسلیم کریں، اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے علاوہ بے شمار چیزیں ایک مومن کرتا ہے جو وہ اعمال صالحہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ایک مومن ایک نیک عمل کرتا ہے، راہوں سے پتھر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ سے پتھر اٹھانے کا عوض اللہ 10 نیکیاں تمہیں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں تمہیں دیتا ہے۔ ہم راستے میں گاڑی کھڑا کر دیتے ہیں، جلدی آنا نہیں ہوتا، راہوں پر گاڑی ٹھہرا کر دیتے ہیں، مسلیوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا کرنا نہیں جانتے، مشکلات پیدا کرنا جانتے ہیں۔ ہم راہوں سے چلتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہے جو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر بڑی جامع ہے، یہ بڑی جامع سورہ ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور یہ صبر کا دامن اگر ہم نے تھامے رکھا تو یقین جانیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے راہوں پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ کو اپنا کر صحیح طور پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق گوئی، حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، صبر و تحمل ہم میں عطا فرمائے، اخلاق و مرفت عطا فرمائے، ملنساری و سخاوت عطا فرمائے، دین کا شعور عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کریم اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔